اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری کرو اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اختیار والوں کی، ان کی فرما برداری کرو۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری، خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننا، اس کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت دے رہے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کے رسول کی فرما برداری در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ جس چیز کا حکم دیتے ہیں در حقیقت وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ النساء میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے فرما برداری کی اللہ کے رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور جس چیز سے منع فرمائے اس چیز سے رکنا، یہ بھی کس کا حکم ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھے، حضور علیہ الصلوۃ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی کرنا، آپ علیہ السلام کے حکم کو نہ ماننا، یہ خدا تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا۔ مثال کے طور پہ ایک بات ذہن میں رکھو، شکاری کتے رکھنا جائز ہے شکار کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، شکار کے لیے۔ اسی طرح مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط اتنی کرنی ہے، اگر کتا کسی برتن میں پانی پیتا ہے، وہ برتن اتنا پلید ہو جاتا ہے کہ اسے کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا؟ 7 مرتبہ، اچھی طرح مٹی کے ساتھ رگڑ کر، اتنا احتیاط کرنا ہے۔ اگر ضرورت کے لیے بھی ہو، شوقیہ طور پر کتے رکھنا، جس طرح انگریزوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھ سلاتے بھی ہے، اور فساق اور فاجر لوگ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، وہ کتوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھرتے ہیں کتوں کے ساتھ، دوڑ بھی لگاتے ہیں ساتھ، وہ ساتھ ہی کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو حضور علیہ السلام، کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے کتے رکھنے سے، بلا ضرورت کتے رکھنے سے منع فرمایا۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے اس حکم کو نہیں مانتے، شوقیہ طور پر کتے پالتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے محبوب ان کو کہہ دو، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں تو پھر فَاتَّبِعُونِی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا خدا تعالیٰ ہی کی فرما برداری ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العزت خدا تعالیٰ کے پیغمبر میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہر ادا کو اپناتے رہو اور حکم کو مانتے رہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے طور طریقوں کو دیکھنا اور ان پہ عمل کرنا، یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اطیعوا الرسول،
اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو، خدا تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم پس پشت نعوذ باللہ پھینک دیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ان پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے گانا بجانا یہ نہ سنا کرو اور نہ ان محفلوں میں جایا کرو۔ حدیث پاک میں ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ دلوں میں منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، ہم نہیں مانتے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کر لے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہو اس کا، پھر جا کر وہ مسلمان ہو، ویسے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری یہ ہمارے لیے لازم ہے۔